اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد کا بیان چل رہا ہے۔ ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ ہم پروگرام الفرقان کے تحت مختلف ٹاپکس لے کر آئیں گے۔ مین ٹاپکس کچھ علیحدہ ہوں گے، پھر ان کے تحت جو مختلف اور سب ٹاپکس آپ کہہ لیجئے ایسے ہوں گے کہ جن میں اور بہت ساری باتیں بیان ہوں گی۔ تو عقیدہ ایک ہم نے مین ٹاپک لیا تھا، پھر اس کے تحت بہت سارے ہم نے موضوعات پر کلام کیا، اور پھر انشاءاللہ جب یہ عقائد کا بیان ختم ہوگا تو الفرقان پروگرام ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ مزید ہم موضوعات پر کلام کریں گے جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ ان عقائد کا بیان کرتے ہوئے ہم عقیدہ آخرت پر آئے تھے، اور عقیدہ آخرت میں ہم نے موت کا بیان کیا، پھر احوال برزخ بیان ہوئے، قبر کے احوال، عذاب قبر کے بارے میں کلام ہوا، پھر قبور سے اٹھنے کی کیفیت کے بارے میں، پھر میدان محشر میں جمع ہونا، شفاعت کے معاملات، حساب و کتاب، اعمال نامے کے بارے میں بحث ہوئی، حوض کوثر پہ کلام کیا گیا، پھر پل صراط کی کیفیات کو بیان کیا، اور پھر اب ہم جنت اور دوزخ کے بارے میں کلام کر رہے ہیں۔ پہلے اب جنت کے بارے میں کلام ہے، اس کے بعد پھر دوزخ کے بارے میں کچھ کلام ہوگا، اور جب دوزخ کے بارے میں کلام مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا عقیدہ آخرت کے بارے میں کلام بھی پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اور اسی ضمن میں ہم نے آپ کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں بھی کلام کیا تھا کہ وہ بھی چونکہ آخرت سے ہی تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہیں، اور اسی طرح قیامت قائم ہونے کی کیفیات، سور وغیرہ پھونکنے کے معاملات، یہ سب بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، تاکہ ہم ان چیزوں کو سننے کے بعد، اگرچہ ہم نے بارہا ان میں سے بہت سی چیزیں سنی ہوتی ہیں، لیکن بار بار بیان کا مقصد، تفصیل سے بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان عقائد کی بنیاد بہت ضروری ہے کہ مضبوطی کے ساتھ ہمارے قلب و ذہن میں قائم ہو، تاکہ ہم بہک نہ سکیں، ہم بھٹک نہ سکیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کا بیان ان کی جو مین عقیدہ ہے، جیسے جنت ہے، یہ قرآن میں بیان ہوا، اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو انسان کافر ہو جائے گا۔ پھر ہاں مزید تفصیلات جو ہیں ان کے بارے میں کلام ہو سکتا ہے کہ جی میں اس تفصیل کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، جو قرآن میں نہ ہو، حدیثوں کے اندر ہے، جیسے ضعیف حدیثیں ہیں بہت سی، کسی ضعیف حدیث کا انکار کرنا کفر تو نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا جو قرآن سے ثابت ہو، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ احوال آخرت بیان کرتے ہوئے اب ہم جنت کا موضوع پر آئے تھے، اور طویل اس پر الحمدللہ کلام کیا، اور پچھلے پروگرام کے تمہیدی کلمات میں بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ ان احادیث کو بار بار سننا، اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، اور خصوصاً اپنے بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا، اور اسی طرح اگر ٹیچرز ہیں یہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کا تذکرہ اچھے انداز سے کریں تو عمل کی ترغیب بھی حاصل ہوگی۔ عقیدہ تو مضبوط ہوگا ہی ہوگا، عمل کی ترغیب اچھی ہو جائے گی، حاصل ہوگی، بچے گناہوں سے بچیں گے، نیک اعمال کی طرف مائل ہوں گے، عبادات پر استقامت حاصل کرنا بے حد آسان ہو جائے گا، اور گناہ چھوڑنے میں دقت اور مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ کوئی بھی بات حکمت سے خالی تو ہے نہیں، فائدوں سے خالی تو ہے نہیں، ہزارہ فائدے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کوشش نہ کریں۔ تو بہرحال ہماری یہ کوشش ہے، کیو ٹی وی ہمیشہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم مصروف عمل ہیں کہ ہر وہ چیز عوام تک پہنچا دیں، مسلمانوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، عام لوگوں تک، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ جن پر غور و تفکر کرنے کے بعد انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتا ہے، اچھی صفات کا حامل ہو سکتا ہے، بری صفات سے بچ سکتا ہے، اور اس کی طبیعت میں، اس کے اخلاقیات میں، اس کی سوچ میں، اس کے تسلسل فکر میں ایک پاکیزگی پیدا ہو سکتی ہے، سنجیدگی، مضبوط پن پیدا ہو سکتا ہے، جس کے بعد اس کے لیے ترقی کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنا کوئی زیادہ دشوار اور مشکل نہیں رہے گا۔ تو پچھلی مرتبہ جو ہم آخری حدیث عرض کرنا چاہ رہے تھے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، حدیث نمبر 5403 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یعنی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ملاقات کی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے
اور تمہیں جنت کے بازار میں جمع فرما دے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ دوسروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور جنت کی دعائیں کرتے تھے، بہت اچھی بات ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہاں کوئی اور ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا جنت میں بازار ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تھی کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس میں اپنے اعمال کی فضیلت کے مطابق داخل ہوں گے، یعنی درجات ان کے فضائل اعمال کے فضیلتوں کے اعتبار سے ہوں گے، جیسے اعمال ویسے ان کو درجہ ملے گا، جیسا ان کے اوصاف اور خوبیاں زیادہ ویسے ان کے لیے درجات ہوں گے۔ جب مثلا سب سے بلند درجات انبیاء علیہ السلام کے ہوں گے۔ اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اوپر درجہ، یعنی ان کے بعد لیکن سب سے اونچا درجہ علماء اسلام کا ہوگا، علماء کرام کا ہوگا۔ تو چونکہ صحابہ کرام علماء ہیں، ان کا درجے ہوں گے، اولیاء اعظام وہاں پر ہوں گے، اور اس امت کے دیگر علماء فقہا وہاں پر ہوں گے، پھر اسی طرح لوگ درجہ بندی ان کی ہوتی رہے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اپنے اعمال کی فضیلت کے مطابق داخل ہوں گے، پھر انہیں دنیا کے دنوں میں سے جمعے کے دن کی مقدار میں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ یعنی دنیا کے اندر جیسے تمہارا جمعے کا ایک دن ہوتا تھا اور اس میں تم اہتمام کرتے تھے کہ جمع ہونے کا، جیسے جمعے کی نماز کے بعد صحابہ بیٹھتے تھے جمع ہوتے تھے، اسی طرح وہاں پر بھی جیسے جمعے کے دن تم جمع ہوتے تھے اسی طرح مقدار کے مطابق تمہیں جمع کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنا عرش ظاہر فرمائے گا اور ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ظاہر ہوگا اپنی شان کے لائق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ سوچئے کیسا دیدار ہوگا۔ دنیا کے اندر مختلف چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، خوبصورت پھل، خوبصورت بچے، خوبصورت جانور، خوبصورت پرندے، خوبصورت نظارے، اور دیکھ کر بے اختیار زبان سے سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو جب مخلوق اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے تو سوچئے کہ خالق کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں اپنی زیارت کروائے گا، اور اس زیارت کی کیفیت کو بیان کرنا یہاں ممکن ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے دور و نزدیک نہیں ثابت ہو سکتا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ تو اور پھر اللہ تبارک و تعالی جسم نہیں رکھتا ہے، کسی ایک جگہ موجود نہیں ہے، ایک جگہ وہ موجود ہے، کائنات میں ہے، ہم اعتقاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن کسی ایک جگہ اس کی موجودگی ثابت نہیں کی جا سکتی، یہ بلکہ کفر ہوگا، جیسے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں عقیدہ بیان کرتے ہوئے تفصیلی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ تو حقیقت یہ ہے جسے علماء نے ارشاد فرمایا، ہم بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ ہم دیکھیں گے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے گا کہ کیسے وہ اپنی زیارت کرواتا ہے، اپنے شان کے لائق وہ ظاہر ہو جائے گا اور ہم اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے، یعنی لوگوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، کچھ ممبر موتیوں کے، کچھ یاقوت کے، کچھ زبرجد کے، یہ لکڑی ہے، کچھ سونے کے اور کچھ چاندی کے ہوں گے۔ ان میں سے ادنا شخص کستوری اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے گا، یعنی کستوری کے بڑے بڑے ٹیلے بنا دیے جائیں گے، اس کے اوپر بیٹھا ہوگا، کافور کے ٹیلے ہوں گے ان پر بیٹھے ہوں گے، اور ان میں کوئی بھی گھٹیا مرتبے کا نہیں ہوگا، یعنی احساس کے اعتبار سے ویسے تو اعلیٰ اور ادنا درجے نظر آ رہے ہیں، لیکن احساس ایسا نہیں ہوگا کہ کافور کے ٹیلے پہ بیٹھا ہوا کسی یاقوت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کو دیکھ کر سوچے یار میں ادنا درجے بیٹھا ہوں یا اعلیٰ درجے پر ہے، سب اپنے اپنے درجے پر راضی ہوں گے اور کسی کے دل میں اس قسم کا کوئی مکروہ خیال نہیں آئے گا۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی گھٹیا مرتبے کا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ٹیلوں پر بیٹھنے والے یہ گمان نہیں کریں گے کہ کرسیوں والے نشست کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں، کیونکہ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو یہ احساس اپنے ساتھ ضرور تکلیف لے کر آئے گا کہ یار یہ دیکھو اعلیٰ ہے مدنا ہے، احساس کمتری ہو ہی جاتا ہے، جیسے دنیا کے اندر بعض اوقات اسی طرح ہوتا ہے، لیکن وہاں پر یہ اس قسم کے معاملات ہیں ہی نہیں، احساس کمتری ہو گئی نہیں، ہر ایک بالکل اپنے اعمال سے اپنے درجات سے راضی ہوگا،
اللہ تعالیٰ کے انعامات پر راضی ہوگا، لہٰذا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اعلیٰ درجے کے جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے یہ درجہ دیا گیا، لیکن کوئی دل میں ملال نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ یعنی جب سرکار نے بیان فرمایا کہ اللہ ظاہر ہوگا تو صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو سوال کر لیا کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، کیا تم سورج اور 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں حاضر ہر شخص سے بلا واسطہ کلام فرمائے گا، یعنی ایسا نہیں کہ یہاں تو جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نبیوں کے پاس لے کر آتے تھے، ہم تو خیر کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے پاس آپ حاضر ہوتے رہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کلام فرمائے گا، درمیان میں کوئی قاصد نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کا پیغام کہیں سے لے کر آ کے آپ کو دے اور ہمارا پیغام وہاں پہنچائے، بلکہ براہ راست کلام ہو رہا ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، آپ سوچئے کہ اگر میں ایک دنیاوی ادنی سی مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی ملک کے پرائم منسٹر ہوں اور وہ آپ کو بلا کر براہ راست آپ سے کلام کر لیں، ہو کتنی بڑی بات۔ اخبار میں تصویر آ جائے تو شاید وہ تو فریم کر کے لگا دیں گے، جی ہمارے دادا جان پرائم منسٹر سے بات کر رہے تھے دیکھیے، اور لوگ کھنچوا بھی لیتے ہیں تصویروں پہ، اپنے فریم کر کے لگا بھی لیتے ہیں۔ تو براہ راست کلام میں کچھ اور ہی عزت کا پہلو ہوتا ہے، اور جب براہ راست کلام اللہ کی طرف سے ہو تو آپ سوچئے کہ کس قدر انسان کی عزت افزائی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیسا بڑا کرم ہے کہ ہم جیسے ادنا ترین لوگ جن کے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، برے اعمال بھی کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر داخل جنت ہو جاتے اور انشاءاللہ ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مزید عزت عطا فرمائے گا، سعادت عطا فرمائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کی سعادت حاصل کر لیں گے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور، کوئی اور ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں حاضر ہر شخص سے بلا واسطہ کلام فرمائے گا، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک شخص کو فرمائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو اس طرح کیا کرتا تھا؟ یعنی اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا میں بعض عہد شکنیاں یاد کرائے گا، یعنی ہر شخص سے مراد یہ نہیں کہ ہر ایک کے بارے سے یہ کلام ہوگا، بلکہ ان میں سے کسی شخص کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ تو نے دنیا میں ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، میری مغفرت کی وسعت کی بنا پر ہی تو اپنے اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ جنتی اسی حال میں ہوں گے، یعنی بس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک معاملہ ہوگا، کوئی اس کو احساس دلانا، شرمندہ کرنا یہ مقصود نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان سے یہی تعریفی کلمات نکلوانا چاہ رہا ہوگا، سننا چاہتا ہوگا۔ اللہ کی مشیت ہے، ہزارہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کیا حقیقی حکمت کیا ہے اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد ارادہ کیا اس کے پیچھے ہوگا، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اعتراف نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا اقرار، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ تو وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے کیا مجھے بخش نہیں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری مغفرت کی وسعتوں کی وجہ سے تو تم یہاں تک پہنچے ہو۔ تو گویا کہ یہ یاد دلانا اس کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ایک رسمی کارروائی سی ہوگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی اسی حال میں ہوں گے کہ انہیں اوپر کی جانب سے ایک بادل ڈھانپ لے گا، بادل آ جائیں گے آسمان اوپر، اور ان پر ایسی خوشبو کی بارش کرے گا کہ اس جیسی خوشبو والی چیز انہوں نے کبھی بھی نہیں پائی ہوگی۔ اور ہمارا رب فرمائے گا اٹھو اس عزت کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اور جو چاہو لے لو۔ اب وہ سارے کے سارے اٹھیں گے اور ایک بازار کی طرف چلیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بازار میں آئیں گے جسے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، یعنی فرشتے چاروں طرف ہوں گے، اور ہم ایسی چیزیں پائیں گے جن کی مثل آنکھوں نے نہیں دیکھی ہوں گی، کبھی بھی نہیں دیکھی ہوں گی، نہ کانوں نے اس کو سنا ہوگا، اور نہ دلوں میں ان کا تصور گزرا ہوگا۔ عجیب و غریب چیزیں دیکھیں، ایک تو جنت میں داخلے کے بعد ہی لوگوں کو چیزیں ملی ہوں گی کہ جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ بازار اس سے بھی ایک اعلیٰ بازار ہوگا، اور اس میں وہ نعمتیں ہوں گی جو دیگر جنت کے مقامات پر نہیں ہوں گی۔
اور بڑی اعلیٰ صفات کی نعمتیں. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو جو ہم چاہیں گے ہمیں دیا جائے گا، لیکن وہاں کوئی چیز نہ تو بیچی جائے گی اور نہ ہی خریدی جائے گی، بلکہ فری سیل. جیسے سیل میں تو پھر بھی چلیں پیسہ ہوتا ہے تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، یہاں پہ مفت کی سیل لگی ہوگی، جو مرضی اٹھا کر لے جاؤ، تو جو مرضی اٹھا لیں گے. اور کہتے ہیں کہ اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونچے مرتبے والا متوجہ ہو کر نچلے مرتبے والے سے ملاقات کرے گا، حالانکہ ان میں کوئی بھی گھٹیا مرتبے والا نہیں ہوگا. یعنی بظاہر جو اعلیٰ درجے پر ہے وہ نیچے والے سے گفتگو کر رہا ہوگا، لیکن کوئی بھی گھٹیا درجہ نہیں ہوگا. نیچے والا درجہ صرف اعلیٰ والے درجے کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں ادنا ہے، ورنہ اس میں گھٹیا پن کوئی بھی نہیں ہوگا. اس کو بھی اگر دنیا میں لے آئیں تو دنیا والے حیرت زدہ رہ جائیں. حالانکہ ان میں کوئی بھی گھٹیا مرتبے والا نہیں ہوگا. کم مرتبے کا جو لباس دیکھے گا وہ اسے ڈرا دے گا. اس کی گفتگو کا آخری حصہ بھی ختم نہیں ہوگا کہ وہ محسوس کرے گا کہ میرا لباس پہلے سے بھی اچھا ہے. یہ سرکار کی ایک بڑی عجیب، دیکھیے کتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ایک انعام کے اظہار کا جب موقع آئے گا تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنے لباس کو دیکھے گا، اس کے لباس اعلیٰ شاید میرا ادنا ہے، لیکن یہ تصور آتے ہی جیسے اس کے دل میں ڈر سا پیدا ہوگا، اس کا لباس پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. اور یہ اس لیے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غمگین ہونا لائق نہیں ہے. سرکار نے وضاحت فرما دی. پھر ہم اپنے گھروں کی طرف جائیں گے اور ہماری بیویاں ہم سے ملاقات کریں گی. وہ مرحبا اور اہلاً و سہلاً کہیں گی اور کہیں گی کہ تمہارا حسن تو اس وقت سے کہیں زیادہ ہے جب تم ہمارے پاس سے جدا ہوئے تھے. تو ہم کہیں گے کہ آج اب ہم اپنے رب جبار سے ہم نشینی کر کے لوٹے ہیں اور ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اس حال میں لوٹیں جس حال میں تم ہمیں دیکھ رہے ہو. یعنی یہ جواب دیں گے، گھر والے حیران ہوں گے کہ آج جو تمہارے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے یہ اس سے پہلے نہیں تھا. یہ اتنی نورانیت اور اتنا نور وقار یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ آج ہم اپنے رب کی ہم نشینی اختیار کر کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی زیارت کی ہے، اس کی وجہ سے نور پیدا ہوا. اور جو اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے اس کے بعد کیا ایسا نور نہیں پیدا ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے کہ جس حالت میں ہم آئے ہمارا حق ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کی زیارت کی ہے. لہٰذا یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال